اپنے استاد مرحوم سے کہی تھی، قبلہ زیدی صاحب سے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں ان سے معالم الاصول پڑھ رہا تھا. معالم الاصول یہ یہاں کے جلیل القدر اساتذہ کو علم ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب رسائل و مکاسب ابھی نہیں آئی تھی میدان میں، تو اس کتاب کو پڑھ کر درجہ اجتہاد پہ فائز ہو جاتا تھا پڑھنے والا. اور علامہ صفدر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ حیات تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ معالم زئی صاحب سے آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے قبلہ محسوس کیا کرنا ہے، وہ کان سے سنتے نہیں. تو کہتے ہیں تم عبارت پڑھو گے تو میں سنوں گا نہیں. بغیر دیکھے عبارت وہ پڑھتے تھے، کتاب ہم دیکھتے تھے. اسی لیے کسی نے کہا وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس سبق کے دوران انہوں نے اپنی بڑی پرلطف مسکراہٹ سے ہم سے کہا تھا، پوری کلاس تھی، اکیلا میں نہیں تھا. ان کا بیٹا دیکھو، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مولا علی اور حسین کے متوالے نہ ہوں. کوئی ملک ایسا نہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکرا کہنے لگے صرف ایک ملک ایسا ہے جہاں نہیں ہے. کوشش تو کرتے ہیں وہاں جانے کی، مگر وہاں جانے کے لیے ممانعت کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ویزا نہیں ملتا وہاں کا، ورنہ ہم وہاں بھی پہنچ جائیں. میں نے کہا وہ کون سا ملک ہے؟ کہ صرف ایک ہی ملک ہے جسے جہنم کہتے ہیں. کہتے جہنم میں جانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر ویزا نہیں ملتا وہاں کا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا آپ پھر جائیے، آل محمد وہ معجزہ ہیں، خدا کی قسم کسی نہ کسی رنگ میں ہر ملک میں. بھائی پرتگال خالصتاً کرسچن ملک ہے، خالصتاً کرسچن ملک ہے. اور پوپ پال سے لے کر پوپ اول سے لے کر پوپ دوئم تک جتنے پادری ہیں ایک وادی میں ننگے پاؤں جاتے ہیں، جوتی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں جاتے ہیں. اور ایک خاص جگہ ہے قبر کی، ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں. اور جب میں نے جا کر وہاں پتہ کیا، اس وادی کا نام ہے وادی فاطمہ. صلوات پڑھ لیں آپ ایک دفعہ باواز والا. فاطمہ ویلی میں جاتے ہیں. اب اس کے بارے میں پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ وہ قبر کیسے بنی ہے اور کیا ہوا ہے. وہ وادی فاطمہ، چنانچہ وہاں پر بھی میں جب گیا تو مجھ سے ایک پادری نے کہا، اس نے کہا کہ ہم تو اپنی تمام بیماریوں کا یہیں علاج کرتے ہیں، تو اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے تو آپ اس شہزادی کی قبر پہ جا کر دعا مانگے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس کا نام ہے وادی فاطمہ. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن اور اہل بیت کائنات میں جہاں جائیں گے یہ دو ملیں گے آپ. اور آج تک کسی کی سمجھ میں نہ قرآن آیا نہ کسی کی سمجھ میں اہل بیت. دیکھیے قرآن نازل ہوا ہے آج سے 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ 1400 سال پہلے نہ ہوائی جہاز کا تصور تھا، نہ ہی کسی کار کا، نہ ریل کا، نہ موٹر کا. سواریاں کون کون سی تھی؟ اونٹ، خچر، یہی تھے نا، گھوڑے، گدھے. لوگ انہی پہ سفر کرتے تھے. باپ گدھے پہ بیٹھ جاتا تھا، بیٹی خچر پہ بیٹھ جاتی تھی، عوام اونٹ پہ بیٹھ جاتے تھے اور سلسلہ چلتا رہتا تھا.
دور میں جب تصور بھی نہیں تھا پرواز کا. اب مجھے سمجھا دیجئے یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. آج بھی شکاگو کے خلائی میوزیم میں 2 افراد کے اسٹیچو بھی ہیں اور 2 افراد کے وہاں پر وہ کیپسول بھی ہیں. ایک چاند پہ اترا جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ، اور ایک اسٹیچو ہے اس روسی خلاباز کا کہ جس کا نام تھا میجر یوری گیگرین. میجر یوری گیگرین اور نیل آرمسٹرانگ کے وہ جملے سنائے جاتے ہیں جو چاند پر پہنچ کر اس نے ادا کیے، اور پہلا خلاباز جو خلا میں گیا تھا میجر یوری گیگرین، اس کے جملے جو خلا میں جاتے ہی اس نے زمین پر بھیجے وہ سنائے جاتے ہیں. اور سائنسی نقطہ نگاہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک لائٹ ہے جو گھومتی رہتی ہے، جب وہ لائٹ میجر یوری گیگرین کے مجسمے پہ پڑتی ہے تو خلا کے وہ جملے سنائے جاتے ہیں، اور نیل آرمسٹرانگ پر پہنچتی ہے تو اس کے جملے سنائے جاتے ہیں. چنانچہ جب میجر یوری گیگرین پر لائٹ آئی تو وہاں سے اس نے جو پہلا پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ میں نے ایسا عجیب و غریب منظر کبھی نہیں دیکھا. گھبرا تو نہیں گیا؟ اس لیے کہ میری گفتگو میں آج وہ سپارک نہیں محسوس کر رہے آپ، تاکہ آپ خوش ہوں، مگر یہ وہ پائیدار چیزیں عرض کر رہا ہوں جو نسلوں کا سرمایہ ہے. چنانچہ اس پر جب لائٹ پھینکی گئی تو اس کا پیغام آیا وہاں سے خلا سے، میں نے آج تک ایسا عجیب و غریب منظر نہیں دیکھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ میری آنکھ میں نشہ ہو گیا ہے، یہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. یہ پہلے خلاباز کی آواز ہے. 12 اپریل سن 61 میں گیا ہے وہ، 12 اپریل 61 میں پہلا خلاباز گیا ہے. اس سے پہلے کوئی خلاباز زمین کا گناہ گار اوپر اتنی منزل پر نہیں گیا. اور میجر یوری گیگرین اس سرزمین سے گیا ہے جو اللہ کی قائل نہیں تھی، روس کی سرزمین. تو اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ میں نے ایسا منظر ہی دیکھا، ایسا محسوس ہوتا ہے یہ میری آنکھوں میں نشہ ہو گیا ہے، یہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے قرآن آیا، اور اس سرزمین میں کہ ریت کے ٹیلے جن کا سرمایہ حیات تھے، کھجور کے درخت جن کے خزانے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا ان کو خلا کیا ہے اور فضا کیا ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے آواز دے کر کہا میرے حبیب زمین پر بسنے والوں کو یہ پیغام سنا دو، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ اگر، یہ سورہ الحجر میں ارشاد ہو رہا ہے، اگر زمین پر بسنے والوں پر ہم نے کبھی آسمان کے دروازے کھول دیے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور زمین پر بسنے والے آسمان میں جانا شروع ہوئے تو جانے والا خلاباز لقالو یہی کہتا نظر آئے گا اور یہی کہے گا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یا ہماری آنکھوں میں نشہ ہو گیا ہے یا ہم پر کسی نے جادو کر دیا. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ آواز میں مل کے صلوات پڑھ دیجئے باواز ولن محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے سمجھا دیجئے اتنا عرصہ پہلے سن 61 میں جو بات اس نے کی ہے 1400 سال پہلے قرآن نے کیسے کہہ دی؟ کسی کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی. اس لیے کہ یہ رسول کا معجزہ ہے.
معجزہ کہتے اسے ہیں جنہوں نے سمجھ میں آئے اور نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے. یہ ہے قرآن صامت، پیغمبر کا یہ معجزہ. دوسرا معجزہ ہے اہل بیت. اب اہل بیت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر حوصلے سے سن سکیں تو میں سنا دوں، نہیں تو میں یہیں بیان کو سمیٹ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن صامت سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ قرآن ناطق کا دامن ہاتھ میں نہیں ہو. بے شک بے شک. مولا متقیان نے حلال مشکلات، باب مدینۃ العلم،